ترغیب دینا ہے اللہ آخرت کی، تاکہ وہ اللہ آخرت بنانے کے لیے نکلے، اپنا دین سیکھے، اپنے آخرت بناوے، اپنے دین کا مددگار بنے۔ استقبال کے زمانے میں لوگ بہک جاتے ہیں، کیوں؟ یہ استقبال ہے، حالانکہ استقبال کا زمانہ ہی اصولوں کی حفاظت کا زمانہ ہے۔ نئی نئی باتیں استقبال کے زمانوں میں پیدا ہوتی ہے، پھر اختلاف ہوتا ہے۔ تو حضور منع فرماتے تھے نئی نئی باتیں نہ پیدا کرو، جو میرے بعد زندہ رہے گا بہت اختلاف دیکھے گا، یہ فرمایا۔ تو ہم احتیاط کریں اپنے بازنے میں، اپنے بولنے میں، اپنے برتاؤ میں، تاکہ دعوت اپنے محاسن، اپنے خوبیوں کے ساتھ واضح ہو کہ دعوت کی کیا محاسن ہے، دعوت کی کیا خوبی ہے۔ کہ سب سے پہلے دعوت کی خوبی ہے دعوت دینے والوں کی نیت کی خوبی، کہ ان کی نیت صحیح ہونی چاہیے، کہ وہ سوائے اللہ کی رضا کے، سوائے اپنے آخرت بنانے کے ان کے دل دماغ میں کچھ نہ ہو۔ یہ تاکید کی ہے کہ کام کرنے والا صرف اللہ اور آخرت کو سامنے رکھے، بس جس کے سامنے اللہ آخرت ہوگی پھر وہ ہر حال میں کام کرے گا۔ حسن نیت اس کو کہتے ہیں کہ حسن نیت پیدا کرو، کہ نیت کی خوبی کام کرنے والوں میں، کہ کیوں کر رہے ہو، اعزاز مل رہا ہے اس لیے کر رہے ہو، خصوصیتیں مل رہے اس لیے کر رہے ہو، کہ اعزاز ملے نہ ملے، خصوصیت ملے نہ ملے، کوئی پوچھے نہ پوچھے، مجھے تو اپنی آخرت بنانی ہے۔ صحابہ دنیا میں گئے تو دنیا والوں سے یوں کہا کہ تمہارے ملک میں ہم تمہاری کرنسی کی وجہ سے یا تمہاری دنیا کی وجہ سے نہیں آئے ہیں، ہمارے عزائم تمہارے پاس آنے میں آخرت کے ہیں، یہ کہا، آخرت کے عزائم کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں۔ انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا، ہم تمہارے پاس آخرت کے عزائم لے کر آئے ہیں کہ تمہاری بھی زندگی بن جاوے، ہماری زندگی بھی بن جاوے، اور ہماری تمہاری آخرت بنے۔ ہمیں تمہاری دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، تمہارے معنوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، تمہاری عورتوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، تمہاری تعریف سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، کہ ہماری تعریف کرو، کہ نا انما ہممنا الآخرہ۔ جو آخرت کو سامنے رکھ کر چلے گا وہ فتنے سے بچے گا۔ جی ہاں، عبداللہ ابن عمر جب خلافت راشدہ ختم ہو گئی تو کھڑے ہو گئے فتنے بڑے بننے کے لیے۔ تو ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ اس کا ہم سے زیادہ حقدار کون ہے، یعنی حکومت کا اور اس کا، یہ کہہ رہا تھا، اپنے تیز اونٹ پر سوار ہو کر آ رہا ہے۔ اس وقت میں تیز اونٹ ایسے تھے، آج کے زمانے کی بہترین کاریں ہوتی ہیں، ایسے اس زمانے میں تیز اونٹ ہوتے تھے، نجیب کہتے تھے اس کو، نجیب، اچھا اونٹ، ایسا چلتا تھا۔ تو اپنا اچھے اونٹ پر وہ کہا کہ اس کے یعنی اس عہدے کے حقدار ہم ہیں، ہم سے زیادہ حقدار کون ہے؟ یہ وہ کہہ رہا تھا اپنے اونٹ میں بیٹھا ہوا، کیونکہ استقبال کا زمانہ ہے تو ہر ایک کو اپنی عزت، اپنی بڑائی کا دھیان آتا ہے۔ ابن عمر سن رہے تھے، ابن عمر 7 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے تھے، اور سنت کے پورے پابند، حضور کی ہر ترتیب کے پورے پابند۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا حقدار کون ہے؟ فرمایا میرے دل میں آیا کہ میں اس سے کہوں کہ اس کے حقدار تو وہ ہے جس نے تجھ کو تیرے باپ کو محنت کر کے اسلام میں داخل کیا، وہ اس کے حقدار ہے۔ لیکن میں نے یہ بات اس لیے نہیں کہی کہ مجھ کو اپنی آخرت یاد آئی، کہ بولنے دو، میں نے تو جو کچھ کیا ہے آخرت کے لیے کیا ہے۔ تو ذکرت الجنت ونعیمہا فترکتھا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ مجھے جنت یاد آ گئی، آخرت یاد آ گئی، میں چھوڑو اس کجے میں کون پڑے، اس کو بولنے دو۔ تو جو اللہ آخرت کو سامنے رکھے گا وہ نہیں پڑے گا فتنے میں۔ وہ فتنے میں نہیں پڑے گا۔ اس لیے حسن نیت دعوت والے کی، دین والے کی پہلی خوبی کہ اپنے ارادے سے آخرت چاہے، کہ میری آخرت تو بہرحال بننی چاہیے، اور اس کے لیے حسن نیت، اپنی نیت کو اچھے کرو، ہر وقت نیتوں پر دھیان ہو، کیوں کر رہے ہو؟ کسی کو راضی کرنے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ وہ ترقی دے خوش ہو کر، کہ یہ غلط بات ہے کہ ایک اللہ ہے اس کو خوش کرنا ہے۔ حدیثوں میں ہے، پوچھا کہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں جاتا ہے، اپنی شہرت چاہتا ہے یا کوئی مال متاع کی غرض ہے، وہ اللہ کا راستہ بھی ہے، تو اسے کیا ملے گا؟ فرمایا کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا۔
2-3 دفعہ اس نے پوچھا، ہر مرتبہ یہی جواب ملا، کچھ نہیں ملے گا. لوگ پریشان ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تو صرف اسی عمل کو قبول کرے گا جو اللہ کے لیے کیا گیا ہوگا. ایک ہی رشتہ ہے، اللہ کے لیے کرنا. یہ حسن نیت، یہ دعوت کی اور دین کے ہر کام کی پہلی خوبی ہے. اچھی نیت، اور اچھی نیت کے بعد اچھا عمل، کہ اچھی نیت کے ساتھ اپنے عملوں کو اچھا کرو اور نیک عمل زیادہ کرو. نیک عمل زیادہ کرو. جیسے میں نے نبیوں کے قصے سنائے، یہ نیک عملوں میں آگے بڑھ رہے ہیں. حسن عمل، حسن نیت، کہ اپنے عملوں کو زیادہ کرو. خالی ذمہ داری کے کام پورے کر کے آزاد نہیں ہو جانا ہے، بلکہ جس کام کو اچھا سمجھا، جس دین کو اچھا سمجھا، اس میں اپنے آپ کو آگے بڑھاویں. فرائض بھی ادا کریں، نوافل بھی ادا کریں، خدمت بھی ادا کریں، حسن سلوک بھی کریں، کہ اپنے اچھے عملوں کا ذخیرہ، اچھے عملوں کا ذخیرہ. حضور کے زمانے میں غریب آدمی مزدوری کر کے صدقہ دیتا تھا. حالانکہ غریب تو صدقہ لینے کا حقدار ہے، کہ ٹھیک ہے میں لینے کا بھی حقدار ہوں، مجھے اپنی آخرت بھی بنانی ہے، اس لیے وہ مزدوری کر کے صدقہ دیتا تھا، اپنے عملوں کو بڑھاتے تھے. یہ مثالیں آپ حکایت صحابہ میں پڑھتے ہو. تو حسن عمل، حسن نیت، حسن اخلاق، یہ دعوت کے محاسن ہے کہ اپنے اخلاق کو اچھے کرو. کہ اخلاق دعوت کے ہتھیار ہیں، دعوت کے اوزار ہیں. کاریگر کے پاس اوزار ہوتے ہیں تو کام کرے گا، اوزار نہیں ہوتا کیسے کام کرے گا؟ ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹری کا اوزار ہے تو وہ ڈاکٹری کام کرنی تو کیسے کرے گا؟ کہ دعوت دینے والوں کے اوزار کہ ان کے اخلاق ہیں. جتنے ان کے اخلاق اچھے ہوں گے کہ وہ اپنی دعوت کو پھیلائیں گے اور دلوں کو جیت لیں گے. ہاں، اپنے اچھے اخلاق سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھے سے اچھے اخلاق سکھاتے تھے. ایک عورت عائشہ کے پاس آئی، بہت غریب تھی، کچھ ہدیہ لائی ام المومنین کے لیے. عائشہ کو اس کی غریبی پر رحم آیا. ام المومنین عائشہ بہت سخی تھی، وہ بہن اسما تھی، وہ بھی بہت سخی. دونوں بہنیں بہت سخاوت میں مشہور تھی. غریب عورت ہے اور ہدیہ دے رہی ہے، تو اس کو سمجھایا کہ بہن اپنا ہدیہ اپنے پاس رکھو، اپنی ضرورت پوری کرو. نہیں لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہر بات حضور کے سامنے رکھتی تھی. اللہ انہیں جزائے خیر دے. ان سے بہت باتیں ہم کو ملتی ہیں کہ اللہ اس کی غربت پر رحم آیا، اس کی فقیری تنگی پر رحم آیا. میں نے اس کا ہدیہ نہیں لیا، واپس کیا رحم کھا کر. حضور نے فرمایا رحم کھانے کا طریقہ دوسرا بھی تھا. وہ کیا؟ کہ اس کا معمولی ہدیہ لے لیتی اور اپنے پاس سے بڑا ہدیہ دیتی ان کو. یہ آپ کو کرنا چاہیے تھا. رحم کھانے کا مطلب تو اس کا دل بھی رہ جاتا کہ میں ام المومنین کے ہدیہ لائی، وہ بھی قبول ہو گیا اور ان کی طرف سے مجھے یہ برکت بھی ملی. حسن اخلاق، یہ حسن اخلاق کہلاتے ہیں کہ یہی دلوں کو جیتتے ہیں. حدیثوں میں کہ سب سے زیادہ وزندار چیز جو قیامت میں میدان میں عمل میں تولے گی ترازو میں، وہ آدمی کے اخلاق. اخلاق خراب ہوتے ہیں تو عبادتیں بھی چلی جائے گی. تو دعوت کی خوبیوں میں سے ہے کہ اچھے اخلاق. لوگوں میں جہالت ہوتی ہے، لوگ جہالت سے پیش آئیں گے، تو جہالت کے جواب میں نبی اخلاق بتاتے تھے. ہر نبی اخلاق کے ساتھ بھیجا گیا. وہ لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے، لوگ جہالت سے پیش آتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی جاہلیت کے زمانے میں بھیجا، زبردست جاہلیت، سوائے شرک کے لوگ کچھ نہیں جانتے تھے. آپ کو اخلاق کا سب سے اونچا معیار دیا تھا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ تو اخلاق کے بہت اونچے معیار پر ہیں. اسی سے جہالت کٹی ہے. جہالت کے جواب میں اگر حضور جہالت کرتے اور لڑنے والے سے لڑتے تو لڑائی ہی ہوتی، لڑائی ہی بڑھتی. آپ نے یہ نہیں کیا
بلکہ جہالت کے جواب میں اخلاق سے پیش آئے. مسجد میں ایک آدمی پیشاب کر دے، لوگ اس کو روکے کہ نہیں مت روکو، اسے پیشاب کر لینے دو، پیشاب رک جائے گا اس کا. ہاں لا تضربوه حدیث علی میں کہ اس کو پیشاب میں سے میں اٹکاؤ، پیشاب کر لینے دو مسجد میں. اس کے بعد فرمایا کہ تم لوگ تو آسانی کرنے والے، اپنے ساتھیوں کے تم تو آسانی کرنے والے ہو، پانی کا ڈول لے آؤ اور پانی بہاؤ، جگہ پاک ہو جاوے. ان کو یہ سمجھایا، اس کو یہ سمجھایا کہ بھائی یہ تو مسجد ہے، اس میں تو نماز پڑھی جاتی ہے، اس میں تو اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس میں تو اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اس کے لیے یہ نہیں ہے. یہ وہ جاہل ہے، جنگلی ہے. تو حسن اخلاق دعوت کے محاسن میں سے ہے، دعوت کی خوبیوں میں سے ہے. اللہ کے راستے میں اخلاق کی مشق ہوتی ہے، مختلف لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، مختلف لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے، ان کے مختلف مزاج ہوتے ہیں کہ سب کو برداشت کر کے، سب کو لے کر کے چلو، سب کی جھیلو، سب کی خدمت کرو، پھر دیکھو اخلاق بتاؤں گے. مولانا سعید صاحب کہتے تھے کہ تبلیغ میں اخلاق کی مشق ہے، خالی پھرنا نہیں ہے، اخلاق کی مشق ہے. کہ دوسرے جاتی کریں گے ہم صبر کریں گے، ہاں دوسرے جاتی کریں گے ہم احسان کریں گے، ہم اس کی خدمت کریں گے، کہ پھر وہ دوست ہو جائے گا. یہی تعلیم دی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اونچے اخلاق کا معیار دیا گیا تھا. جیسے آپ کا دین سب سے اونچا، آپ کے اخلاق سب سے اونچے. اس لیے جہالت کی جہالت کٹ گئی اور لوگ بھائی ہو گئے، لوگ بھائی ہو گئے اور خدا کے بندے بن گئے. تو دعوت کے محاسن میں سے ہے اچھے اخلاق، کہ اچھی نیت، اچھے اعمال، اچھے اخلاق، اچھا اسلوب، اچھے ڈھنگ سے اپنی بات پیش کرو. حسن اسلوب، یہ ہم دعوت والوں کو سمجھنے کی باتیں ہیں. حسن اسلوب کہ اچھے اسلوب سے، اچھے ڈھنگ سے اپنی بات پیش کرو. مار کاٹ کی بات نہیں ہے، یہ رد کرنے کی بات نہیں ہے، تحقیر کی بات نہیں ہے، تردید کی بات نہیں ہے، تنقیص کی بات نہیں ہے. اچھے ڈھنگ سے پیش کرو بات. ایک آدمی حضور کے پاس آتا ہے، آپ روزانہ پڑھتے ہیں فضائل تبلیغ میں کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے. یہ کہہ رہا ہے زنا ایسا عمل ہے کہ کسی آسمانی شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. شرک اور زنا دونوں حرام ہے، اور وہ زنا کی اجازت مانگے نبی سے. تو اس کو سمجھایا ہے. آپ جانتے ہیں نا، پڑھتے ہیں حدیثوں میں، تو سمجھایا اس کو کہ زنا، کیا تم اپنی بیٹی سے کوئی زنا کرے اس کو پسند کرو گے؟ کہ نہ. کہ کوئی تمہاری ماں سے کرے اس کو پسند کرے؟ نہ. کہ اپنے بہن خالہ کسی، تو بھائی جس طرح تم پسند نہیں کرتے ہو اس کام کو اپنی بیٹی بیوی سے، تو دوسرے لوگ بھی تو پسند نہیں کرتے. یہ حسن اسلوب کہلاتا ہے، یہ سنت پیغمبر ہے، اس کو سیکھنا پڑے گا. ہاں مار کاٹ نہیں ہے اس کام میں، اپنے آپ کو بچھانا پڑے گا. حسن اسلوب کہ اچھے ڈھنگ سے اپنی بات پیش کرو. تو اس کی سمجھ میں آ گئی بات، اور پھر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، اس کے لیے دعا بھی مانگی کہ اللہ زنا کی محبت اس کے دل میں سے نکال دے. تو دعوت بھی دی، دعا بھی دی، اس کو اپنا بنا لیا، نہیں تو زنا کی طرف جا رہا تھا. کہاں جا رہا تھا؟ یہ کیا کہ اسلوب ہے، یہ حسن اسلوب. یہ دعوت کے محاسن ہے، دعوت کی خوبیاں ہیں. یہ کہ بات کو مثبت انداز سے پیش کرو. یہ کرتے ہو تو یہ بھی کرو، یہ نہیں کہ تم اس میں لگے ہوئے ہو. ہم لوگ امریکہ گئے 80 میں، سال رہے وہاں، کام نہیں تھا، تو ہم ان سے بات کرتے تھے. تو ایک دن وہاں کے ساتھی کہنے لگے کہ آپ نے یہاں کوئی دنیا کی برائی تو بیان نہیں کی، یہ دنیا مچھر کے پکڑا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا ہم نہیں کرتے، کہ ہم کو اچھا لگا. یہ کیوں کہ ہم تو یہ دنیا کے لیے تو آئے ہیں، یا کون سے کھانا ہے کعبہ ہے کہ عبادت کے لیے ہمیں؟ یہ تو امریکہ ہے، تو ہم تو اپنی دنیا کے لیے آئے ہیں.
کوئی یہاں کر کے دنیا کی برائی کرے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا، یعنی یہ بات ان کو ہضم نہیں ہوتی. ہم ان سے کہتے تھے کہ دیکھو تم اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہو، ڈگریاں ان کو دلاتے ہو، تو جس طرح ان کو ڈگریاں دیتے ہو ان کو ایمان بھی سکھاؤ، تاکہ تمہارے بچے ایماندار بھی رہیں، سچے بھی رہیں، تمہارے تابع دار بھی رہیں. ذرا ڈگری لیں، یہ بھی کرو یہ بھی کرو، جوڑ ملا کے بعد. ہاں نہیں تو اس کو برداشت نہیں ہو. اللہ تعالیٰ بھی اس طرح سمجھاتے ہیں. مشرکین جو ہیں وہ موت کے بعد زندہ ہونے کو مانتے نہیں تھے، تو اللہ فرماتے ہیں تم کیسے انکار کرتے ہو؟ دیکھو میں زمین پر پانی برساتا ہوں تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، زمین کا سبزہ باہر نکل آتا ہے پانی برسنے سے. تو اس طرح مردہ زمین کو میں پانی برسا کر زندہ کرتا ہوں، ایسے زمین کے مردوں کو بھی میں اپنی قدرت سے زندہ کروں گا. کذالک الخروج، یہ نظیر بتائی کہ جس طرح یہ زمین اگا دیتی ہے مردہ زمین، ایسے مردے زمین میں سے نکلیں گے جیسے یہ نکلتے ہیں. یہ مثبت انداز کہتے ہیں اس کو. کذالک الخروج، ایسے زمین میں سے نکلو گے جیسے سبزہ نکلتا ہے. قرآن پڑھو، کیسا اسلوب ہے قرآن، حکیمانہ اسلوب کہ اپنے بات کو حکمت سے سمجھاؤ، نرمی سے سمجھاؤ، ہمدردی سے سمجھاؤ. محاسن دعوت مولانا سید خان صاحب ہم کو سمجھاتے تھے رحمت اللہ علیہ. یہ محاسن ہے دعوت کی، دعوت کی خوبیاں ہیں یہ. اچھا اسلوب، اچھا گمان، مسلمانوں سے اچھا گمان رکھو، حسن ظن. ہاں تمام مسلمانوں سے عموماً اور اپنے ساتھیوں سے خصوصاً اچھا گمان رکھو. اسلامی معاشرت کا حکم ہے کہ آپس میں تمہارے گمان اچھے ہونے چاہیے. جب اچھے گمان ہوں گے تو اچھائیاں نظر آئے گی، بدگمانی ہوگی تو برائیاں نظر آئے گی. شیطان اپنی تو خوبیاں دکھاتا ہے اور دوسروں کی خرابیاں دکھاتا ہے. اپنے بارے میں اللہ سے کہنے لگا شیطان کہ انا خیر منہ، میں آدم سے اچھا ہوں. اپنے بارے میں، حالانکہ آدم کو تو اللہ تعالیٰ نے پسند کر کے چن کر کے بنایا ہے، چھانٹا ہوا ہے بندہ آدم. وہ کہتا ہے میں آدم سے اچھا ہوں، اس لیے یہ مجھے سیدھا کرے نہ کہ میں اس کو سیدھا کروں. اپنی خوبی دیکھ رہا، آدم علیہ السلام نے اس کو خوبی اس کو نظر نہیں آتی. یہ اس کا کام ہے. آدمی کا نفس، آدمی اور شیطان اپنی خوبیاں بتاوے اور دوسروں کی خرابیاں اس کے سامنے، اور بدگمانی لاتا ہے. علماء نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ بدگمانیاں شیطان دینداروں میں پھیلاتا ہے. دینداروں میں بدگمانیاں، اس نے یہ کر دیا ہوگا، اس نے یہ کر دیا ہوگا، اس نے یہ کر دیا ہوگا، حالانکہ حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، بدگمانی ہے. دین نے حکم دیا ہے کہ اچھا گمان رکھو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری تحریک یہ تو خوبیوں کا لین دین ہے. مسلمانوں کی خوبیاں دیکھو. جماعت اس لیے ہوتی ہے، جماعت میں 8-10 آدمی ہوتے ہیں، ہر آدمی میں خوبی ہوتی ہے، تو ایک دوسرے کی خوبیاں اس سے مستفید ہو جاؤ، خوبیاں جمع کرو، ایک دوسرے کی خوبیاں لو. یہ ذکر کرنے والا ہے، یہ خدمت کرنے والا ہے، یہ عبادت کرنے والا ہے، یہ بھاگ دوڑ کرنے والا ہے، یہ تشکیل کرنے والا ہے. ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہے. 5 انگلیاں ایک سے نہیں بنائی اللہ نے، ہر ایک میں خیر ہے. حضور فرماتے ہیں الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، کہ لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. ایک ایک آدمی سونے کی کان کی طرح سونا بھرا ہوا ہے اس میں. اگر اچھا گمان ہوگا تو خوبیاں نظر آئے گی، عقیدت ہوگی، محبت ہوگی. اور اگر شیطان کی طرف سے آ کر بدگمانی پیدا ہو گئی پھر کٹکٹاؤ ہوگا. سب سے پہلا اثر بدگمانی کا تعاون ختم ہو جائے گا. ذہن تعاون نہیں کرے گا کہ میں نہیں جانتا یہ جانے. ہاں کیوں کہ اس کو بدگمانی پیدا ہو گئی ہے، اور بدگمانی کی کوئی دلیل نہیں ہوتی. جی ہاں، نظر بدل گئی ہے تو اس کو اس کی خرابیاں ہی نظر آتی ہیں ذہن میں. پہلے خرابیاں بدگمانی کی وجہ ذہن میں نظر آئے گی، پھر زبان پر آئے گی. جب زبان پر آئے گی تو وہی بات غیبت بنے گی.
بدگمانی کے بعد غیبت بنتی ہے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ غیبت کا گناہ ایسا ہے کہ اس کی نقد سزا ملتی ہے. کہ غیبت کی نقد سزا کیا کہ ان کے دل پھٹ جائیں گے. بدگمانی ہوئی پھر وہ زبان پر آئے کہ انہوں نے یہ کیا انہوں نے یہ کیا. وہ پوچھو تو اس کو خبر بھی نہیں بیچارے کو. ہاں پھر زبان پر تذکرہ آیا کہ غیبتیں ہوئی کہ بھائی اب دل پھٹیں گے. اس لیے اللہ نے اسے منع کیا ہے کہ بدگمانی سے بچو. یہ بری بات ہے. اسلامی معاشرت میں اس کا حکم نہیں ہے کہ کوئی بدگمانی کرے. کسی کا عیب نظر آوے تو چھپا دو. ہے تو صحابہ پڑھنا عیب ہے کہ چھپاؤ. معاشرے میں ماحول میں اس کو ظاہر مت کرو, چرچا مت کرو. جو بھائی کا عیب چھپائے گا اللہ اس کا عیب چھپائے گا. جو بھائی کا عیب کھولے گا اللہ اس کا عیب کھولے گا. صحابہ اس پر بہت زور دیتے تھے عیب اور چھپاؤ. حمیت الباطل میں ترک ذکر ہی. حضور فرماتے کہ ماحول میں کوئی باطل چیز پیش آئی ہے کہ اس کا ذکر چھوڑ دو, اس کو زبان پر لانا چھوڑ دو تاکہ وہ دفن ہو جائے. چرچا کرو گے تو وہ زندہ ہو جائے گا. جو نہیں جانتے وہ بھی جان جائیں گے.